الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 7واں باب ہے قواعد معطل، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر بھی ہم 3 قانون پڑھیں گے، جس میں عدلن ہے، دلیجن ہے اور اسی طریقے سے قائلن والا قانون ہے. سب سے پہلے آپ دلیجن والا قانون دیکھ لیں. حضرت فرما رہے ہیں فعولن کے آخر میں 2 واو ہوں تو دونوں یا سے تبدیل ہو کر مدغم ہو جاتے ہیں، یعنی آپس کے اندر ان کا ادغام ہو جاتا ہے، اور ماقبل کا ضمہ کسرہ سے بدل جاتا ہے اور فا کو کسرہ دینا بھی جائز ہے. بہت آسان بات ہے. جیسے کہ دلون، اس کی جمع ہے دلوون، یہاں پہ لکھ دیتے ہیں دلوون. اب دیکھیں 2 واو جمع ہو گئے ہیں تو آپ نے ان دونوں کو یا سے تبدیل کر دینا ہے، تو یہ بن جائے گا دو لوئی جن. پھر آپ ان دونوں یا کا ادغام کر دیں تو یہ بن جائے گا دلوجن. یہ فرمانا کہ دونوں یا سے بدل کر مدغم ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد ماقبل کا جو ضمہ ہے اس کو کسرہ سے تبدیل کر دینا ہے. یہ جو ماقبل لام ہے اس کے ضمہ کو مٹا کے کسرہ لے آئیں گے تو یہ بن جائے گا دلیجن. پھر فرمایا کہ جو فا کا ضمہ ہے اس کو کسرہ دینا بھی جائز ہے. مطلب جو شروع میں فا کلمہ پر ضمہ تھا اس کو بھی آپ عین کلمہ کی مناسبت سے کسرہ دے دیں اور آپ اس کو دلیجن پڑھ دیں تو یہ جائز ہے. تو یہی فرما رہے ہیں جیسے کہ دلون کی جمع دلوون سے دلیجن، یہ ڈول کو کہتے ہیں. یہ تو تھا دلیجن والا قانون. اب آگے چلیں قاعدہ نمبر 16. یہ جو 16واں قاعدہ ہے یہ عدلن اور عزبن والا قاعدہ کہلاتا ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ اسم کے لام کلمہ میں جو واو ضمہ کے بعد ہو وہ کسرہ کے بعد ہو کر یا سے تبدیل ہو جاتی ہے اور ساکن ہو کر اجتماع ساکنین بتنوین کی وجہ سے حذف ہو جاتا ہے. اس کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ جو دلون ہے اس کی ایک جمع تو یہی آتی ہے دلیجن، اور ایک اس کی جمع عدلن بھی آتی ہے. اب عدلن والی جمع کو آپ دیکھیں ذرا. عدلن اصل میں کیا تھا؟ عدلون تھا. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وہ واو جو ضمہ کے بعد ہو وہ بعد کسرہ ہو کر، یعنی واو سے پہلے جو ضمہ ہے آپ نے اس کو کسرہ سے تبدیل کر دینا ہے. یا عدلون ہے تو اس کو آپ نے کر دینا عدلیون، کسرہ کے بعد آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد یا سے تبدیل ہو جاتی ہے. اب یہ جو واو ہے اس کو آپ نے یا سے تبدیل کر دینا ہے تو یہ بن جائے گا عدلیجن. یا سے تبدیل ہوگی، اس کے بعد ساکن ہو جاتی ہے. اب یہ جو تنوین ہے آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تنوین یہ نون ساکن ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، اس کو پڑھیں عدلیجن، اس کو پڑھیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آگے کہا یا سے تبدیل ہو کر ساکن ہو جاتی ہے. اب آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے. یا کو جب آپ نے ساکن کر دیا تو یہ اس طریقے سے بن جائے گا عدلین. اب اس کے بعد التقاء ساکنین ہوگا یا آپ کے اجتماع ساکنین ہوگا یا کے درمیان اور نون تنوین کے درمیان. یہ نون تنوین ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یا مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے کسرہ ہے، لہذا اس یا کو آپ حذف کر دیں گے تو یہ پیچھے بچے گا عدلن. اس کو آپ ایسے لکھ دیں یا آپ اس کو ایسے لکھ دیں، بات ایک ہی ہے. تو یہی کہا، اور ساکن ہونے کے بعد اجتماع ساکنین بتنوین کی وجہ سے وہ یا حذف ہو جاتا ہے. جیسے کہ دلون کی عدلون جمع ہے اس سے عدلن، اور اسی طریقے سے باب تفاعل اور باب تفاعل کے مصدر تعلن اور تعالن، یہاں پر بھی یہی والا قاعدہ جاری ہوا ہے. اب یہاں پر بھی دیکھ لیں کیسے قاعدہ جاری ہوا ہے. اب یہ جو تعلن ہے یہ اصل میں تھا تعلون بروزن تفاعل، کیونکہ باب تفاعل کا مصدر ہے. اب اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے واو سے پہلے والے حرف پر کسرہ دے دینا ہے
لام پر آپ نے کسرہ دے دیا تو یہ بن گیا تعلون. اس کے بعد آپ اس واو کو یا سے تبدیل کر دیں تو یہ بن جائے گا تعلیجن. تعلیجن سے آپ اس یا کو ساکن کر دیں تو یہ بن جائے گا تعلین. اس کے بعد آپ اس یا کو حذف کر دیں تو یہ بچے گا تعلن. اس کو آپ ایسے لکھ دیں یا آپ اس کو ایسے لکھ دیں، بات ایک ہی ہے. اسی طریقے سے تعالن یہ بھی ایسے ہی ہے. اس کی مثال بھی دیکھ لیں. تعالن اصل میں کیا تھا؟ تعالون بروزن تفاعلن. واو سے پہلے ضمہ کو آپ نے کسرہ دے دیا اس قانون کی وجہ سے، تعالیون ہو گیا. اب اس کے بعد یہ جو واو تھی اس کو آپ نے یا سے تبدیل کر دیا تو یہ بچے گی تعلیجن. اس کے بعد آپ نے یا کو ساکن کر دیا تو یہ بچے گی تعالین. پھر آپ اس یا کو حذف کر دیں گے تو بچے گا تعالن. اس کو ایسے لکھ دیں یا کے بغیر، یا پھر آپ اس کو ایسے لکھ دیں تعالن، بات ایک ہی ہے. اس طریقے سے ذرا مختصر لکھا جاتا ہے تو اس لیے تنوین ذکر کر دیتے ہیں، وگرنہ ہوتا یہ نون ہی ہے. اور آگے فرمایا کہ یا بھی کسرہ کے بعد ساکن ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتی ہے. یہ تو تھا نا کہ واو ہو تو آپ اس کو پہلے یا سے تبدیل کریں گے. اگر وہ پہلے ہی یا ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے تو وہاں پر آپ ویسے ہی یہ والا قانون جاری کر دیں گے. مثال کے طور پر جیسے کہ ازبیون سے ازبن، یہ زبیون کی جمع ہے، ازبیون سے ازبن، یہ کیسے بنا اس کو بھی دیکھ لیں. ازبیون. اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں یا ہے کسرہ کے بعد آپ اس کو ساکن کر دیا آپ نے تو یہ بن گیا ازبین. اس کے بعد التقاء ساکنین ہوا، نون تنوین اور یا کے درمیان یا گر گئی تو پیچھے بچا ازبن، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ والا قاعدہ ہے، بہت آسان قاعدہ ہے، عدلن ازبن والا قاعدہ. قاعدہ نمبر 17 دیکھ لیں. جو واو اور یا فاعلن کے عین کلمہ میں ہو وہ حمزہ سے بدل جاتی ہے بشرطے کہ فعل میں تعلیل ہوئی ہو. جیسے قائلن اصل میں کیا تھا؟ قاولن، حمزہ کے بجائے یہاں پر واو تھا. تو دیکھیں فاعلن میں عین کلمہ میں آ گئی ہے واو تو آپ نے حمزہ سے تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا قائلن. اسی طریقے سے بائعن، بائعن سے بائعن. اب یہ دیکھیں شرط بھی یہاں پر پائی جا رہی ہے کیونکہ ان کے جو فعل ہیں ان میں تعلیل ہوئی ہے. کالا، کاولا سے کالا، اور اسی طریقے سے یقولو سے یقولو، اور یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے بایع سے باع، یبیع سے یبیع. تو فعل میں تعلیل ہوئی تھی لہذا اسم فاعل میں بھی آپ تعلیل کریں گے. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ 3 قانون پڑھ لیے ہیں. اب اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو حل کریں گے.